زیورین رکھے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں کچھ مہینے سے پہلے لفظ شاید کرنے سے بڑا سرکل ہوتا ہے، کافی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ کافی لوگوں کے الفاظوں کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ خیر انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماحول میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں کہ کون سی رات ہے۔ اس حوالے سے اگر کچھ عرض کیا جائے اور آپ کو واقعات سنائے جائیں تو آپ کہو گے یہ واقعے کو ہم نے گزارنے کتنی مرتبہ کتابوں میں پڑھے، پھر وہی چیز ریپیٹ ہونا، کچھ الگ سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما کان الفضل ما، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، اس کو جھٹلایا نہیں۔ معراج کا واقعہ ایسا واقعہ ہے، جب یہ واقعہ لوگوں میں جب یہ وقت آتا ہے تو فرقوں میں ایک ہلچل سی بچ جاتی ہے اور طرح طرح کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اعتراضات یہ ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو دل کی آنکھوں سے دیکھا یا جاگتی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر یہ سارے سوالات ذہن میں آنے لگتے ہیں، آگے اس کا جواب کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ عبد لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں پر سبھی لوگ جانتے ہیں، تفسیر احمدی میں اللہ جبر فرماتے ہیں الروح مع الجسد ہوا عبد، جب روح جسم کے ساتھ ہوتی ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اپنے عبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے ہم نے بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہوئی ہے، وہ روحانی نہیں ہے، وہ جسمانی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے حاجی کے گھر میں آتے ہیں، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو یہاں پر سرکار علیہ السلام کی نیند بیدار ہو جائے گی، سرکار کو چل کر آنا پڑے گا۔ یہ بھی بے کا انکار ہو سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سب کو اٹھا دیا اللہ کے حکم سے، آپ آئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل استراحت ہے، سرکار کو جگایا کس طرح جائے، سرکار کو بیدار کس طرح کیا جائے؟ اگر آواز دے کر جب آپ جگاتے ہیں تو یہ بھی بے ادبی نظر آئے گی، اگر چھو کر جگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی بے ادبی نظر آ رہی ہے۔ ششپتی میں پڑے ہوئے جبرائیل علیہ السلام حضرت پیارا آقا علیہ السلام کو جگایا کس طرح جائے؟ اب یہ وقت آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جبرائیل علیہ السلام نے اپنی کافوری آنکھوں کو ملنا شروع کیا۔ جب ان کے ٹھنڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹھنڈے کو محسوس کیا، سرکار بیدار ہو گئے۔ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر حبیب و کریم کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پر پہنچ کر عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، مولا تعالیٰ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب کریم وہ ہے دور تک آ کر عرض کرتا ہے ربی ارنی، جواب لن ترانی ملتا ہے، حبیب بھائی سے راحت ہے، جبرائیل کو پھینک کر کہا جاتا ہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ حبیب و کریم کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ کریم آتے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب دیتا ہے تم مجھے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب یہاں پر سو رہے ہیں اور بھیجا جاتا جبرائیل کو، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، آسمان کی سیر کراؤ۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب اکیلے مت جانا، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور 4 مقرب فرشتے آپ کے ساتھ، ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت، یہ ساری نورانی قافلہ، یہ فرشتوں کی جماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنا کر آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے، حرم شریف لایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اب جب وہاں سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تھے، بخاری مسلم کے حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 پیالے پیش کیے گئے، بخاری شریف میں 2 ہی پیالے لکھے گئے۔
تین پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، دودھ کو اٹھایا پی لیا، آدھا پیا چھوڑ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ پانی کو ہاتھ لگاتے اور پانی پی لیتے تو آپ کی امت ڈوب جاتی۔ یا رسول اللہ اگر آپ شراب کو پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا ہے، لہذا آپ نے دودھ کے لیے آپ کی امت نے بہتری کی ضمانت ہے۔ ایک اب دوسری بات عرض کرتے جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ پورا دودھ پی جاتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ تبارک پیارا اللہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پیارا دودھ جا چکا ہے، قریب نہیں آ سکتا۔ ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا اور کہتا ہے کہ اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کو اتنا ڈر نہیں تھا، اگر معلوم ہوتا کہ اس پیالے کو پی لینے سے میری ساری امت بخشی جائے گی تو نبی کسی حال میں بھی آدھی امت کو پی کر کے بخشوانا، آدھی امت کو چھوڑ نہیں دیتے۔ ہم جواب دیتے ہیں اسی واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب تھا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ مصطفیٰ جانتے تھے جب 72 جہنم میں جائیں گے تو اس وجہ سے زیادہ دودھ نہیں پیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس براق حاضر ہوا، آپ نے اس پر سواری کی، واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، سب آپ کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام آپ نے جا کر اس جگہ کو اپنی سواری کو باندھا جہاں جا کر اور انبیاء کرام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سارے انبیاء کرام موجود ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے یہ دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی ان تعبد اجساد الانبیاء فربی جلائے حقیر جنسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہاں پر حاضر ہیں، قبر میں اپنی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب سرکار علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، دیکھا کہ موسیٰ وہاں بھی حاضر ہیں، موسیٰ قبر میں دکھے تھے، موسیٰ وہاں بھی حاضر ہیں۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب موسیٰ ایک وقت میں نماز پڑھنے کے بعد اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جا کر مسجد اقصی میں پہنچ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی یا رسول اللہ کہہ کے پکارے گا کہ ہمارا نبی جو موسیٰ علیہ السلام کا امام ہے، کیا وہ پیغمبر ہے؟ کیا وہ پیغمبر اپنی امتی کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ضابطہ ہے وہ امامت کا یہ ہے کہ نماز کو پڑھاتا ہے جو طہارت کے زیادہ مسائل رکھتا ہے، جو علم زیادہ رکھتا ہے۔ اگر یہی ضابطہ ہے تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج تو آدم علیہ السلام کے سر پر ہے، مصطفیٰ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ مصطفیٰ کے سر میں ملا ہے۔ اور دوسرا ایک ضابطہ اور بھی ہے کہ جس کی زیادہ قرت اچھی ہوتی ہے، جس کی زیادہ اچھی قرت ہوتی ہے، اگر ایسا معاملہ ہو کہ سب عالم ہوں پھر اس وقت امامت کون کرے گا؟ جس کی زیادہ اچھی قرت ہے وہ قرت کرے گا۔ تو اس وقت میں ذرا دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے قرت چڑیا بھی سنا کرتی تھی، پہاڑ بھی آپ نے مسخر کر دیے گئے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی حضرت داؤد علیہ السلام پیچھے کھڑے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جتنی اچھی قرت داؤد علیہ السلام کی ہے اس سے زیادہ اچھی قرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضابطہ اور بھی ہے کہ امامت اگر سب قاری ہو پھر امامت کون کرے گا؟ پھر امامت کو کرے گا جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کا رونا ایسا رونا تھا کہ آپ کے رونے
रात जाकर इबादत किया करते। ज्यादा परेशान है कोई मदद करे। एक ज़ाब्ता और भी है, जब सभी परेशान आपको नहीं मानते, जो ज्यादा हुस्न वाला है, जो ज्यादा खूबसूरत है, उसने यूसुफ पे कटी विश्व में मुश्तज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना हुस्न लिए पीछे खड़े हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु इमामत पर जा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती है कि जिन लोगों ने यूदी औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था, उन्होंने अपने हाथों को काट लिया था। अगर वो मेरे मुसलमान के हुस्न को देख लेती तो वो जरूर अपने दिलों को काट कर रख देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, आपके हुस्न में मलाहत है, नमक है। थोड़ी सी मिसाल देके आगे गुजरना चाहता हूँ। नमक की आखिरी वजह क्या बयान की गई? चीनी भी बयान की जा सकती थी, नमक क्यों बयान किया गया? बावर्ची खाने आप चले जाएं, आपके बिरयानी बनी हो या रोस्टेड बना हो या फिर आपके चिकन तंदूरी बना हो या फिर मटन बना हो, जिस तरह से भी आपका खाना रखा हो, आप जब वक्त हो गए दोपहर की भूख की, सुबह से आपने कुछ खाया नहीं था, आपकी छुट्टी हुई की मदद से आपने जनाब भैया आपने छोड़ कर खाने पर आपने जैसे ही प्लेट में लिया खाना या मुर्गा उठाया, आपने जैसे ही अपने मुंह की तरफ लगाया, आपने खाना शुरू किया, आपके चेहरे का जियोग्राफिक चेंज हो गया। आखिर वजह क्या थी? मसाला उसमें बेहतरीन पड़ा था, ऑयल उसमें जबरदस्त था, उसमें सारे मसाले पड़े हुए थे। आखिर वजह क्या थी? उसमें चेहरे के जियोग्राफिक चेंज होने की क्या वजह थी? पता है, इसमें नमक नहीं था। इसमें नमक नहीं है तो मजा नहीं है, नमक नहीं है तो मजा नहीं है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में नमक है, यानी जो देखता था वो देखता रह जाता था। ऐसे बहुत से वाक़यात आपको पढ़ने मिलेंगे। खैर दूसरी बात अर्ज़ करता हूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर जा रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसके पीछे रह गया। पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के नीचे। अच्छा, ये सारे साथ पाए जाए फिर इबादत कौन है? एक छोटी सी बात करूं, हमारी आपकी बात, अगर आलिमा हो, आबिदा हो, जाहिदा हो, कारिया हो, मुफ्तिया हो, आलिमा हो, हम सब बैठे घर में मम्मी की पैर लगा लें। नमाज का वक्त तो इत्तेफाकी था, बारिश होने लगी। अब नमाज कौन पढ़ाए? माँ आलिमा है, बेटा आलिम नहीं है। माँ कारिया है, बेटा कारी नहीं है। माँ आबिदा है, बेटा इतना परेशान नहीं है। ये सारे बस माँ के अंदर पाए जा रहे, बेटे के अंदर पाए नहीं जा रहे। चलते चलते प्रोग्राम बन के नमाज पढ़ाई जाए, इमामत के लिए मुसल्ले पर कौन खड़ा होगा? माँ खड़ी होगी, बेटा खड़ा होगा, बेटा खड़ा होगा। इसलिए कि माँ से बेटा न करेगा, माँ सारी सिमतें तेरे अंदर मौजूद है, लेकिन एक मसला जिनसियत का है कि वो मर्द की जिनसियत निस्बत से ऊपर है। लिहाजा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते मुस्तफा की बात करते, या रसूल अल्लाह, आप बशर हैं, आपके अंदर सारी सिमतें पाई जा रही हैं, लेकिन मैं नूर हूँ, लिहाजा आप पीछे आए नमाज में पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तकबीर पढ़ी है, इकामत पढ़ी है, अज़ान पढ़ी है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। पता चला बशरी तकाज़े से भी मुस्तफा से नूरी तकाज़े से मुस्तफा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर बहुत अधिक गुफ्तगू रही। ये सारे वाक़यात अल्लाह ताला हमारे आपके दिलों में सुन हमें आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर गुज़ारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिकुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। माना इस समय को गुजार कर सकते हैं पर कुछ खार कर गए गुज़रे जैसे वमा अलैहिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की